الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحبون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا، وقال انا تارک فیکم ثقلین اولها کتاب اللہ وعطرتی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، مثلکم کیا ہے معمہ ہے کہ پردہ کوئی۔ لوگ جا جا کے مدینے سے نہ کیا کیا لائے، لوگ جا جا کے مدینے سے نہ کیا کیا لائے، لے کے آیا نہ کوئی خاک کف پاک کوئی۔ ان کے کردار کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کی طرح نہ کوئی ہوا تیرا ہمسر، نہ کوئی اور نہ ہمتا کوئی، تیرا ثانی نہ کوئی اور نہ سایہ کوئی۔ یہ زمیں تیری، فلک تیرا، خدائی تیری، قدسی و لوح قلم عرش معلیٰ تیرا، حد امکان سے باہر تیری توصیف و ثنا، تو وہ دریا کے کوئی حد نہ کنارہ تیرا۔ اور سلطنت فرش تک موقوف نہیں ہے تیری، سلطنت فرش تک موقوف نہیں ہے تیری، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آ گیا لوٹ کر ڈوبا ہوا سورج واپس، آ گیا لوٹ کر ڈوبا ہوا سورج واپس، چاند دو ٹکڑے ہوا پاں کے اشارہ تیرا، چاند دو ٹکڑے ہوا پاں کے اشارہ تیرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم روشن مسجد میں جمع ہیں۔ آج محرم الحرام کی 19 تاریخ ہے، اور گزشتہ 2 جمعہ سے آپ ذکر اہل بیت سماعت کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کی مجلسیں بھی آپ نے سنی، ذکر اہل بیت سنا۔ یقیناً ذکر ان کا ہونا چاہیے جن کی قربانیاں ہیں، ملک کی خاطر قربانی ہوتی ہے تو لوگ اپنی قوم اور اپنے ملک، اپنے قانون کے لیے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں ان کی یاد ہوتی ہے۔ ہر سماج کا آدمی، ہر قوم کا آدمی، ہر برادری کا آدمی
اپنے بڑوں کی یاد کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی قربانیاں ہوتی ہے اپنے قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین جس کو اللہ نے پسند فرمایا، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، پسندیدہ مذہب۔ اور اس دین کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نثار کیا، اپنے کنبے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اور صرف وہ کنبہ اسی وقت تک محدود نہیں رہا کہ خاندان کے چند افراد نے قربانی دی اور پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کنبے نے، اس سلسلے نے، اس خاندان نے نسلاً در نسلاً صدیوں تک قربانی دی۔ آپ اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو صرف امام حسن عسکری جو اہل بیت کے امام ہیں، صرف ان تک یہ سلسلہ موقوف نہیں ہے، سلسلہ وہی نہیں رک گیا۔ جب ان کی اولاد نے جب دین کی خدمت کی تو پھر وہ سلسلہ جاری رہا، زمانے نے ان کو نشانہ بنایا، ان کو تکلیفیں دی، لیکن وہ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس خانوادے کے فرد پوری دنیا میں رہے، ایران میں امام علی رضا رہے، اسی طریقے سے ہندوستان میں خواجہ اجمیر ہے، بندہ نواز سرکار ہے، اور ایسی عظیم ہستیاں جو پوری دنیا میں سادات اور اہل بیت کی رہی، کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، خدمت کی، اور لوگوں نے انہیں پریشان بھی کیا، تکلیفیں بھی دی، ان کے ساتھ آزمائشیں رہی، لیکن انہوں نے اسے قبول کیا، کیونکہ آزمائشیں، تکلیفیں نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہی ہیں۔ اب آپ بولیں گے نیک بندوں کے ساتھ آزمائشیں کیوں ہے، تکلیفیں کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ان کے مرتبے بلند ہو۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، آدمی جتنی سخت اور جتنی محنت اور مشقت کر کے جو امتحان دے گا، امتحان بھی ایک آزمائش ہے، تو امتحان ہی اسے کہتے ہیں، جو جتنا بڑا امتحان سر کرے گا اتنا درجہ بلند ہوگا، جتنا بڑا امتحان ہوگا۔ تو اہل بیت رضوان، صحابہ کرام کی ذات، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا بڑے امتحانات کے لیے، بڑی آزمائشوں کے لیے، اس لیے ان کے مقامات بلند ہوئے۔ انہی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں گزرنے والی ایک عظیم شخصیت جن کا وصال 56 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، وہ سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بالاتفاق پوری امت میں آپ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ پوتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے جگر گوشہ ہے، امام حسین کے شہزادے ہیں، اور امام محمد جعفر صادق کے آپ دادا ہے، اور امام محمد باقر کے آپ باپ ہیں۔ آپ سمجھ گئے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ امام ہے، یہ وہ عابد ہے جن کو پوری دنیا میں بیمار عابد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کا استقلال، آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، کیا اس سے اندازے سے لگائے جانے سے کم ہوگی کہ کربلا میں تمام اصحاب، اہل بیت، وابستگان شہید کر دیے گئے،
آپ 14 سال کی عمر میں بے حد بیمار ہیں. آپ میدان کربلا میں تنہا ایک فرد ہے جو بیمار ہے اور آپ حیات ہے. زنجیروں میں جکڑ کر یزیدیوں نے ہر لاشوں کے پاس سے لے کے گئے آپ کو. اور جب کربلا سے ہوتے ہوئے الگ الگ بازاروں سے لے کے جایا جا رہا تھا تو اونٹوں پر خواتین باندھی ہوئی تھی. ایک اونٹ پر آپ بھی باندھے ہوئے ہیں, بیماری کے سخت علالت میں ہیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ 14 سال کی عمر ہے آپ کی, اور نیزے پر امام علی مقام کا سر ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں, آنکھیں نم ہوتی ہیں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, کیفیت طاری ہوتی ہے. تو جس شخص کے ساتھ یہ حالات ہو گئے اس کی کیفیت کیا ہوں؟ میرے امام کی بہن بی بی زینب اپنے بھائی کو گلے سے لگاتی, کہتے کیا حال ہے زین العابدین, تمہارے آنسو کیوں نہیں تھمتے؟ تو کہاں کیسے تھمیں گے میرے آنسو؟ اس لیے کہ امام حسین کی جو شہزادی ہے بی بی زینب, امام حسین کی بہن, یہ بی بی زینب جو ہے یہ بہت ہمت دے رہی ہے سب کو, اور بڑا حوصلہ بنی ہوئی ہے سب کے لیے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں وہ جو نیزے پہ میرے امام کا سر ہے, کیا کچھ وقت کے لیے میری گود میں نہیں دیا جا سکتا؟ مجھے دیکھا نہیں جاتا. امام زین العابدین کی یہ حالت تھی, بازاروں سے الگ الگ بازاروں سے لے کے جایا جا رہا تھا آپ کو. بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آتے, بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آتے. اس کیفیت میں آپ نے زندگی گزاری اور پورا سفر آپ نے طے کیا. آپ کو قید کیا گیا, آپ کو دمشق میں یزیدیوں نے آپ کو قید کیا تھا. وہیں پر آپ نے کلام لکھا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے, ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم, ان التیا ریح الصبا. اے صبا, اگر تو پالے مقام اور تیرا گزر ہو, یومن الی ارض الحرم, اگر حرم مدینہ سے تیرا گزر ہو, بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم, تو بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا. اور کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین. یا رحمت للعالمین, آپ سارے زمانوں کے لیے رحمت ہے, لیکن آج آپ کے گھر والوں پر ظلم اٹھایا ہوا ہے, ہم قید میں ہیں. ادرکنی زین العابدین, زین العابدین کی مدد فرمائیے آپ مدینے سے. یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس ایدی الظالمی فی کوکبی والمزدحم, کہ ظالموں کے قید میں ہے آپ کا شہزادہ, آپ مدد فرمائیے. تو رسول اللہ کو مدد کے لیے امام زین العابدین نے یاد فرمایا, سلام پیش کیا آپ کے لیے دمشق سے, کرم ہوا بارگاہ رسالت سے, اور پھر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اسیران کربلا کو مدینے بھیجا گیا. 14 سال کی عمر ہے آپ کی, اس کے بعد اب 56 سال تک زندہ رہے. 40 سے 42 سال کی عمر تک لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ کبھی زندگی میں ہنسے نہیں. پھر ایک لکھنے والے, تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام زین العابدین اپنی بقیہ زندگی 40 سال میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب بھی پانی پینے کی کوشش کرتے, پانی سامنے آتا, کربلا کی یاد آتی. خود ٹھنڈا پانی نہیں پیے ہیں, خود کبھی زندگی میں ہنسے نہیں ہے, کیونکہ کیفیت ایسی گزری تھی. لیکن آپ کا جینا مرنا صرف امت کے لیے تھا. 56 سال کی عمر میں جب مدینہ شریف میں آپ وصال فرمائے
تو غسل دینے والا جب غسل دے رہا تھا تو آپ کے پیٹھ پر بوریے کے نشان تھے، باردن رسیوں کے نشان تھے۔ تو کہا یہ تو عبادت گزار ہے، ان کا نام سید سجاد ہے، یہ عبادت گزار ہے، پھر ان کے پیٹھ پر یہ نشان کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ مدینے میں 1 گھر 2 گھر 3 گھر 50 گھر ایسے نہیں تھے، ایسے 100 گھر تھے کہ جن کے گھر پر دہلیز پر راتوں میں آپ راشن پہنچایا کرتے تھے، اور صبح راشن پانے والوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ راشن اور یہ غذا کا انتظام کس نے کیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کئی گھروں پر کھانا نہیں پہنچا، غذا نہیں پہنچی، تو معلوم ہوا وہ امام زین العابدین تھے جو گھر کھانے پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے 100 مکانات تھے۔ پہنچانے والا کون ہے؟ زمانے کا پرہیزگار۔ پہنچانے والا کون ہے؟ زمانے کا متقی۔ پہنچانے والا کون ہے؟ آل رسول اولاد علی، نور نظر فاطمہ۔ پہنچانے والا کون ہے؟ جو اپنی عمر کی 2 سال مولا علی کے گود میں گزارا ہو۔ پہنچانے والا کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے 7-8 سال امام حسن مجتبیٰ سے تربیت پائی ہے۔ رزق اور لوگوں کے درمیان مدد کرنے والا وہ ہے جس نے 11 سال امام حسین سے تربیت پائی ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا نام ہو۔ حاضرین، آج ایک راشن کٹ پہنچانے والا فوٹو میں تصویریں کھنچا کر پورے دنیا کو عام کرتا ہے کہ میں نے راشن پہنچایا، فلاں مدد کی ہے۔ ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آج زمانے کو ان مدد کرنے والوں کی ضرورت ہے جو امام زین العابدین کے پیروکار ہیں۔ یقیناً آج پونا شہر موسلا دھار بارش اور پانی کی وجہ سے تباہ ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں، ایروڑا ہے، آدرش نگر، پھولے نگر، گل تیکڑی، منگلوار پیٹ، پاٹیل اسٹریٹ، واکڑے واڑی، سی گڑھ، جو ندی اور نشیبی علاقے، جو تھوڑے ایسے علاقے ہیں جو نچلے علاقے ہیں، یعنی کہ پست ہے، جہاں پر علاقہ پست ہے وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے۔ کئی علاقوں میں، گھروں میں، مکانوں میں پانی آ چکا ہے، انہیں غذا کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے۔ بے شک پونا والے مدد کرنے میں کم نہیں۔ جب معاملہ مدد کا آیا تو لوگوں نے گجرات جا کے مدد کی، لوگوں نے جا کے دھولیا مدد کی، کولہاپور، ستارہ، سانگلی جا کر مدد کی۔ آج ہمارے شہر میں مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے وہ لوگ، وہ تنظیمیں، وہ منڈل، وہ بزمیں جو مدد کا جذبہ رکھتی ہے، ان لوگوں کی مدد کرے۔ خدا کی عزت یہ قسم، یہ ڈھول باجے تماشے، یہ ڈی جے لگانے، یقیناً ہو سکتا ہے یہ عمل جہنم میں لے جانے والے ہو، لیکن اگر ایسے وقت میں غریبوں کی مدد کی ہے، بے گھر لوگوں کی مدد کی ہے، تباہ حال لوگوں کی مدد کی ہے، تو یہ نجات کے لیے ضامن ہوگا یہ عمل، اور کامیابی کے لیے اور بخشش کے ذریعے یہ عمل ہمارے کام آئے گا کہ بے گھر لوگوں کی ہم مدد کریں۔ امام زین العابدین یہ وہ پرہیزگار ہے، یہ وہ متقی ہے جنہیں زمانہ سید سجاد کہتا ہے۔ یہ سجاد کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ سجاد کے معنی کثرت سجدہ کرنے والا۔ الگ الگ لکھنے والے کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرتے تو فوراً آپ سجدے میں چلے جاتے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کثرت سے عبادت گزار تھے آپ۔ وقت کے بہت بڑے محدث جن کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، طواف کعبہ میں مشغول تھے آپ، صحن کعبہ میں مطاف میں طواف کر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ رو رہا ہے۔ آپ کے کئی طواف ہو گئے، آپ کے 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ طواف پہ طواف کرتے جا رہے، ایک شخص رو رہا ہے، کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن مبارک وقت کے بڑے محدث ہیں، امیر المحدثین ہیں، کئی محدثین کے امام ہیں، استاد ہیں آپ۔ تابعین سے ملاقات کی عبداللہ ابن مبارک نے، صحابہ سے ملاقات کی تو فرمایا بندے کون ہے؟ میں تجھے طواف کرتے کرتے دیکھ رہا ہوں، تو بہت روئے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کچھ
تجھ سے ایسے کام ہو گئے ہو جس سے تجھے بخشش کی امید نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک، اس نے اپنی زندگی میں بہت نیک عمل کیے، اس پہ ناز نہیں ہے، لیکن اگر تجھے ضرورت ہے تو میرے یہ عمل لے لے، لیکن تو رو مت۔ تیرے رونے کی کیفیت سے ہمیں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ طواف کرتے کرتے کئی بار ذہن تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ آخر کیا عمل ہے تیرا ایسا، یا کیا ہو گیا تجھ سے ایسا؟ تو کہا ہم سے نیکیاں لے لے، ہم سے عبادتیں لے لے، لیکن اللہ کے واسطے اپنا روکنا بند کر دے۔ لیکن وہ ہے کہ رونا بند نہیں کرتا۔ تو کہا کون ہے تو، ایسا کیا عمل ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور رقم کرتے ہیں کہ میں نے جب کوشش کی، معلوم کی کرنے کی کہ وہ کون ہے، جب بہت کوشش کرنے کے بعد جب خود کوشش کر کے میں نے کپڑا ہٹایا تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہو، وہ مولا علی کا شہزادہ ہو، وہ امام حسین کا بیٹا ہو۔ وہ کون؟ امام زین العابدین۔ وہ دیکھ کر میں مطاف میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا میں۔ میرے ساتھ والوں نے مجھے ہوش میں لایا اور جو پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے اس شخص سے جب بات کی، تو کہا میں کیوں نہ بے ہوش ہو جاؤں، وہ اتنا پاکیزہ نفوس کہ اللہ اس کی شفاعت سے کئی گنہگاروں کی بخشش کرے گا۔ وہ ایسا شخص جو سجدے میں جاتا ہو اور جب اٹھاتا ہو تو صبح اذان ہو جاتی ہے اس فجر کی۔ وہ ایسا عبادت گزار کہ پرہیزگار متقی جنہیں دیکھ کر ناز کرے۔ وہ ایسا عبادت گزار کہ جو رات بھر عبادت کرے اور غیب سے آواز آئے کہ تو زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت تو ہے۔ یہ غیب سے جس کے لیے آوازیں آتی ہو اور وہ اس طرح روتا ہے تو ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے مجھ سے رہا نہ گیا اور مجھ پہ غشی طاری ہو گئی۔ تو حاضر ہم گزارے، ہم خود سوچے کہ امام زین العابدین، اللہ اکبر، یہ اہل بیت کے چوتھے امام اور امام حسین کے وہ شہزادے ہیں جن کے ناموں سے شجرہ ہے۔ اب شجرہ سنیے آپ: یا نبی الانبیاء، یا مرتضی مشکل کشا، یا حسین ابن علی، یا حضرت زین العبا۔ زین العبا آپ کا نام۔ پھر قادری رضوی سلسلے میں آپ کا شجرہ پڑھا ہے: سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ وہ امام زین العابدین سید سجاد، لیکن آپ کی خشیت، آپ کا ڈر یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ خانہ خدا میں آپ اتنا رویا کرتے تھے، مصلی پر آپ اتنا گڑ گڑایا کرتے تھے، عاجزی انکساری آپ کی یہ تھی، تواضع آپ کا یہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کچھ تبرک تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص کو زیادہ تبرک دیا آپ نے، تو فرمایا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ورنہ آپ مجھے تبرک نہ دیتے۔ آپ نے فرمایا ہاں، دمشق کے بازار میں پتھر مارنے والوں میں تو بھی تھا۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا جا رہا تھا تو پتھر مارنے والوں میں تو بھی تھا۔ تو فرمایا پھر کیوں تبرک دیا؟ تو فرمایا جب ہم تیرے گھر مہمان تھے وہ تیرا معاملہ تھا، تو آج آل رسول کے گھر مہمان ہے، تو آج آل رسول کے پاس تبرک لینے آیا ہے۔ اہل بیت اور آل نبی کا یہ طریقہ اور یہ شیوا ہے کہ آل نبی اور اولاد علی جو فرزند رسول ہو وہ کسی کو جھڑکتے نہیں۔ تو یزیدی خیموں میں جو تھے، یزیدی لشکر میں جو تھے، پتھر مارنے والے جو تھے، تکلیف دینے والے وہ تھے۔ آل نبی اولاد علی کا یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے کبھی ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بدلہ نہیں لیا، اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان میں آپس میں لڑ رہے، فرقہ بندی لگی ہوئی ہے، مسجدوں سے دور کر رہے ہم ایک دوسرے کو آل نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر ہم جو ہے، اور ان کی بے ادبی کے نام پر ہم کیسے جو ہے وہ اہل بیت اور آل نبی کا ذکر کرنے والے ہیں کہ بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے، پڑوس پڑوس کے دشمن بنے ہوئے۔ ہم کیسے رسول اللہ کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ بازو بازو میں کھڑے ہوئے اور ہم بولتے ہٹ بازو میں مت کھڑے ہو۔ مسجد میں سب بند درستگی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو الگ الگ منہ اتار کے دیکھتے ہیں، محلے میں ایک دوسرے سے منہ چڑا چڑا کر ملتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے حسد اور عناد اور بغض پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
ان کی داستان ہم پڑھتے ہیں تو آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو ظلم ہوا کربلا میں اور دمشق کے بازاروں میں، آج ہماری جو ہے وہ سماعت اتنی طاقتور نہیں ہے جو کہ ان کے سن سکے. دلوں میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے اہل بیت اطہار کو کہ یہ یزیدیوں کے ساتھ تھا، پھر وہ کوئی بھی ہو، دیکھیے آپ کربلا کے میدان سے لے کر دیکھیے تو دمشق کے بازاروں تک دیکھیے آپ، حتیٰ کہ مدینے میں دیکھیے آپ کہ جو بھی آیا ہے اسے معاف کر دیا. پھر یہ نہیں دیکھا کہ پھر وہ کوئی بھی ہو، یہ میرے نبی کا شیوا ہے. حضرت ابو سفیان آئے تو رسول اللہ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے میرے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے احد میں. معاف کیا آقا نے، حضرت ہندہ کو معاف کیا اور فرمایا تم میرے سامنے آنا نہیں، میرے چچا کی یاد آتی ہے. تو ہم دیکھیے نا، تو حاضرین گرامی، آج امام زین العابدین کی سیرت کو زندہ کرنے کا لمحہ ہے، مرحلہ ہے. تو ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم اچھے گھروں میں ہیں تو ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں. جو ہے وہ ایسے علاقوں میں جہاں پانی آ جاتا ہے، ندی کے کنارے کیوں بس گئے جا کے، وہ ایسے علاقوں میں کیوں بسے ہوئے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں، مدد کریں ان کی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین فرماتے ہیں آدمی کے دل میں کتنا نفاق پیدا ہو گیا ہے. جب کسی اور کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو سوچتا ہے وہ اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے، اور خود کے ساتھ وہ آزمائش ہوتی ہے تو سوچتا ہے میرے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، بلند مرتبے ملنے ہیں. یہ آدمی کے ذہن میں نفاق ہے. تو ہم سوچیں کہ سب کے ساتھ میں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں آزمائش ہوئی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مرتبے بلند ہونے ہیں. وہ کیوں بس گئے وہاں پہ؟ غربت کی وجہ سے بیچارے بسے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ملی ہے. کچھ ایسے حالات آ گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں. بے شک ہمارے اندر بڑا جذبہ ہے، ہمارے شہر والے بڑے مدد کرتے ہیں. تو فراڈ دھوکے باز لوگ دور دور سے آ کے کیا کس کے نام پہ، پرسوں ایک شخص پکڑا گیا، پتہ نہیں وہ کس مسجد یا مدرسے کے نام سے چندہ کرا تھا. ہر کوئی نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اس کے اکاؤنٹ ڈیٹیل معلوم کرے تو اس کے اکاؤنٹ میں 2.25 لاکھ روپے ہے ایک اکاؤنٹ میں. دوسرا اکاؤنٹ بتا نہیں رہا ہے، اس کے بعد ATM بھی ہے. خود کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے صاحب. تو اللہ کے واسطے پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے علاقے میں جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرے، آگے بڑھے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں، سیرت کمیٹی پونا، ہلال کمیٹی پونا یہ گزارش کرتی ہے آپ سے، ائمہ اور علماء اور تنظیمیں، کہ آگے بڑھے. اہل ثروت، صاحب ثروت لوگ